محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سیدہ وائس پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک عورت کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس نے خود اپنی زندگی کو تباہ کر دیا۔ میں ہوں وہ بدنصیب عورت جس نے جو بویا وہی کاٹا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں کڑوا سچ اور کس طرح لوگ ایک دوسرے کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آئیے اسی عورت کی زبانی یہ درد بھری کہانی سنتے ہیں۔ دل آپ کا بہت ہی زیادہ غم زدہ ہو جائے گا۔ سبق آموز قصہ ہے، ویڈیو آپ دیکھے گا مکمل، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس کے بیل کو ضرور پریس کیا کریں جس سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی۔ شام کافی سرد تھی۔ خوبصورت عمارت میں داخل ہونے کے بعد اندر کے گھٹن آمیز ماحول اور وہاں کی عجیب سی ہولناکی پر مجھے اپنے وجود میں اداسی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا، وارڈن سے اپنا اور اپنی کلاس کی ساتھیوں کا تعارف کروایا، اولڈ ایج ہوم کا حال احوال جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ وارڈن ہمیں خواتین سے ملنے کی اجازت دیتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ تحفے جو ساتھ لائے تھے وہ وارڈن کے حوالے کیے اور بےتابی سے ہم راہداری عبور کرتے ہوئے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں ترتیب سے سنگل بیڈ بچھے ہوئے تھے جو سارے فل تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ہم کسی سرکاری ہسپتال میں آ گئے ہیں۔ یہاں بہت سی ضعیف العمر خواتین تھیں، ان کے چہروں پر اداسی اور غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بہت ہی ٹوٹی پھوٹی لگ رہی تھی وہ، ایسا لگ رہا تھا زندگی کی سولی پر لٹکی ہوئی ہیں وہ، نہ تو موت تک ان کی پہنچ ہے اور نہ ہی ان کی زندگی میں سکون ہے۔ اس کربناک ماحول نے میرے دل و دماغ کو معاف کر دیا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، جذبات میرے درد میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ بستر پر لیٹی خاتون کی جانب میں بڑھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زینب، وہ کپ کپاتے ہوئے سوکھے لبوں سے کہنے لگی۔ آنٹی، آپ کو یہاں کسی چیز کی کوئی کمی یا تکلیف تو نہیں؟ جواب میں صرف خاموشی ملی۔ آپ خوش ہیں نا؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ یہ سن کر اس خاتون کے سوکھے لب مسکرانے کی کوشش کرنے لگے لیکن انہیں ناکامی حاصل ہوئی۔ وہ نظریں چرانے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکراہٹ کہیں کھو گئی ہے اور وہ اسے پانے کی کوشش میں جستجو میں آخرکار تھک ہار کر ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح بیٹھ گئی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے شکست چھلک رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ میری ایک کمزوری ہے، میں کسی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹی، راحت اور خوشی، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ اس بوڑھی عورت کی آواز مجھے کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ آپ کو یہاں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ یہاں تو نہیں، ہاں البتہ میں زندگی میں دو چیزوں کی کمی محسوس کرتی ہوں، خوشی اور دل کا سکون۔ میں ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ بہت غمزدہ دکھائی دیتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو یہاں دارالامان میں آنا پڑا؟ میرے اپنے اعمال، وہ زہر میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں بے چینی سے پہلو بدل کر اس خاتون کے ویران چہرے اور آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی، میرا نام جب میری شادی ہوئی تب میں اپنی زندگی کا ہر پل جینا چاہتی تھی اور اس پل پر صرف اور صرف اپنا اختیار ہو میرا، کسی کی مداخلت، کسی کا کوئی دخل نہیں ہو، ہر لمحہ ہر وقت میرا ہو، جو کچھ مجھے دیا گیا ہے سب پر میری حکومت ہو اور کوئی بھی اس میں روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، خواہ وہ میری ساس ہو یا سسر۔ میرا خواب ایک ایسی جنت بنانا تھا اپنی زندگی کو جس میں صرف اور صرف میرا شوہر اور میری اولاد، بس اس کے علاوہ کسی کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور ناپسند کرتی تھی میں۔ بڑے سے آنگن میں نیم کے درخت کے نیچے تخت پر بیٹھی ہوئی، منہ میں پان اور ہاتھوں میں سروتا لیے ناشتے کے انتظار میں میری ساس زہر کی مانند مجھے لگتی تھی۔ محض ساس کی وجہ سے نرم بستر سے میں صبح ہی صبح اٹھ کر صبح کی اس سردی میں کچن کا رخ کرتی تھی۔
پل صراط پر گزرنا لگتا تھا مجھے جیسے۔ صبح جلدی اٹھنے کی میں عادی نہیں تھی، لیکن اپنی ساس کی وجہ سے مجھے جلدی اٹھنا پڑتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اپنی ساس سے بے پناہ نفرت ہوتی چلی گئی۔ ان کی کوئی چیز مجھے پسند نہیں تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد غلطی سے ان پر نظر پڑتی تو نظریں پھیر لیتی میں کہ دن منحوسیت کے نظر نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری اس کے باوجود میری دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ میں اپنی نفرت سے ہاری ہوئی ظلم کرتی چلی گئی۔ مجھ میں اتنی نفرت تھی ان کے لیے کہ میں ایک ظالم انسان بن گئی۔ جوانی کے جوش میں بھول گئی کہ یہ وقت مجھ پر بھی آئے گا۔ میرے شوہر بہت نرم مزاج اور بھولے بھالے انسان تھے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ان کی بیوی تھی تو ان کو ایسا ہی ہونا تھا۔ دھیرے دھیرے گھر کا سارا کام ساس کے کمزور وجود نے سنبھال لیا۔ میں تو کوئی کام نہیں کرتی تھی، میری بوڑھی ساس سارے کام کرتی تھی، یہاں تک کہ بچوں کی دیکھ بھال بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ نوکرانی کا خرچ بھی بچ گیا تھا۔ زندگی بڑی ٹھاٹھ سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اچانک ساس کا بی پی ہائی ہوا اور انہیں فالج کا اثر ہوا۔ میرے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے۔ گھر کا سارا کام اور ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ ساس آرام سے بستر پر لیٹی رہتی اور میں خادموں کی طرح کام میں مصروف۔ میرا غصہ اور جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے جب پانی مانگتی تو میں چیخ کر کہتی، کیا مجھے نوکر سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ ایک تو اپاہج بن کر اس بستر پر آرام سے لیٹ چکی ہیں، اپنے بیٹے کی کمائی پر مزے اڑا رہی ہیں، مہنگی مہنگی دوائیں آپ کے اوپر لگتی ہیں، اور اب میں آپ کی خدمت بھی کروں؟ کیا اسی لیے اس گھر میں آئی تھی؟ مر کیوں نہیں جاتی آپ؟ میں نے غصے میں اور بدلہ لینے کے لیے انہیں دوائی کھلانی بند کر دی۔ میرے شوہر صبح جاتے کام پر اور شام میں تھک ہار کر آتے۔ جب مجھ سے پوچھتے امی کی خیریت تو میں کہہ دیتی، ہاں ٹھیک ہے، میں نے دوا کھلا دی ہے۔ ان کی تو زبان بند تھی، کسی سے شکایت کر نہیں پاتی تھی۔ آنسو بس ان کی آنکھوں سے نکلتے رہتے تھے اور سسک کر آخری سفر انہوں نے طے کیا اور اپنا وجود اس زمین سے اٹھا لے گئی۔ میں نے انہیں مار دیا۔ میں ان کو دوا ہی نہیں کھلاتی تھی تو وہ زندہ کیسے رہتی؟ ارے آپ رو رہی ہیں؟ رو نہیں تو اور کیا کروں؟ میں جب وہ پل، وہ بے بسی یاد کرتی ہوں اس خاتون کی، جب وہ ہل نہیں پا رہی تھی، جب وہ میری محتاج تھیں، اپنے بیٹے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، ان کا بیٹا ان کے پاس اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے میری ذمہ داری میں ان کو لگایا ہوا تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں بھول گئی کہ یہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے، جو میں بو رہی ہوں وہی کاٹوں گی بھی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، مجھے میرے انجام کی فکر نہیں تھی۔ میں تو بھول چکی تھی جوانی کے جوش میں، اچھا یہ مر جائیں، اور میں نے اس معصوم، اس بیچاری عورت کو ان کے بستر پر ہی مار ڈالا۔ وہ سسک کر مر گئیں۔ آج بھی مجھے وہ بے بس آنکھیں یاد آتی ہیں اور میں تڑپ جاتی ہوں۔ مجھے سکون نہیں ہے، مجھے ایک پل کا سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ وہ میری ماں کی طرح تھی اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے مار دیا ایک ماں کو۔ اور جانتی ہو میرا انجام کیا ہوا بیٹی؟ میرا انجام یہ ہوا کہ میرا بیٹا اس شہر کا رئیس ترین شخص ہے۔ تو آپ تو اب خوش ہوں گی، یا آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے؟ میں نے تو بہو بن کے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ میرا بیٹا جو اس شہر کا امیر ترین شخص ہے، اس نے یہ اولڈ ایج ہوم میرے لیے بنوایا ہے، خاص میرے لیے، اور اس اولڈ ایج ہوم کا نام اس نے دارالامن رکھا ہے، یعنی امن کی جگہ، جبکہ یہاں روح میری بے چین ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ اپنوں کی یاد دل و دماغ کو میرے توڑ ڈالتی ہے۔ زخم ہو چکا ہے میرے دل میں، میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو یہاں چھوڑ جانے کی کوئی خاص وجہ؟ میری بہو بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ بیٹے کو سماج نے اونچائی عطا کی، جس کی وجہ سے مجھے ماں کہنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ آنٹی لعنت ہو ایسی اولاد پر جس نے بڑھاپے پہ اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا۔ نہیں،
نہیں اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، قصوروار میں ہوں میں نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہوں۔ میں نے ایک وجود کو اس دنیا سے الگ کیا، مار ڈالا ایک بوڑھی عورت کو، اپنے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دیا۔ میرا شوہر کتنا تڑپا تھا، یہ محبت تھی میری۔ اپنے شوہر سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اپنی اولاد سے میں ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی ماں کو ان سے الگ کر دیا اور آج تک میں بتا نہیں پائی ہوں۔ میرے شوہر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں اکیلی ہوں، مجھے دیکھنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے، قصوروار میں ہوں، جو بویا وہی آج کاٹ رہی ہوں۔ جب میری